ایک ماں کی دکھی کہانی۔ ماں نے اپنا گردہ بیچ کے بیٹے کو یورپ بھیج دیا، اور وہی بیٹا جب ماں فوت ہو گئی اس کے جنازے تک نہ آ سکا۔ کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا دکھ ہے اولاد کا۔ اولاد نہ ہونا دکھ، اولاد ہو کے مر جائے اس سے بڑا دکھ، اور اولاد ہو کے گندی نکل آئے نا، سب سے بڑا دکھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان عطا۔ یہ کہانی ہے ماسٹر عنایت کی۔ ماسٹر عنایت کے دو بیٹے تھے، بڑے کا نام تھا نصیر اور چھوٹے کا نام تھا قدیر۔ ماں باپ نے دونوں کو بڑے لاڑ پیار سے پالا۔ جب دونوں جوان ہوئے تو بڑا بیٹا نصیر کہتا ہے مجھ کو نا یورپ جانا ہے۔ ماں باپ نے پاس بٹھایا اور سمجھایا بیٹے کو، بیٹا ہماری پسلی اتنی نہیں ہے، ہمارے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں یورپ بھیج دیں۔ بڑا بیٹا تھا، سمجھ گیا، کچھ دن ناراض رہا، بعد میں آہستہ آہستہ نارمل ہو گیا۔ پر جب چھوٹا بیٹا قدیر جوان ہوا نا، اس نے تو گھر کو سر پہ اٹھا لیا۔ کہتا مجھ کو یورپ بھیجو ورنہ میں کچھ کر لوں گا۔ کبھی کہتا میں نہر میں کود جاؤں گا، کبھی کہتا میں پنکھے سے لٹک جاؤں گا، کبھی کہتا میں گولیاں کھا لوں گا۔ ماں کو ہر وقت دھچکا لگا رہتا بیٹے کا۔ ماں کہتی نصیر کے ابا، نصیر کا تو سمجھدار تھا، یہ قدیر تو بہت تیز ہے، یہ جب دیکھو ہوا گھوڑے پہ سوار رہتا ہے، دھمکیاں دیتا رہتا ہے، جب تک یہ گھر نہیں آتا میں پریشان رہتی ہوں، اس کے دوست بھی آوارہ ہیں، اس کو یورپ بھیج دے۔ وہ کہتا ہے نصیر کی اماں میرے پاس کون سا کوئی قارون کا خزانہ ہے، یورپ کے لیے پیسے چاہیے۔ وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا، یہ کچھ کر لے گا، تو یورپ بھیج دے اس کو۔ وہ کہتا ہے میرے پاس تو پھر ایک ہی حل ہے، میں ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں پہلے ہی۔ وہ ایسے ہی کرتا ہے، وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے اور ان پیسوں سے یورپ کا بندوبست کرتا ہے، پھر بھی پیسے کم پڑتے ہیں۔ اور یہ خبر معلوم پڑ جاتی ہے بڑے بیٹے نصیر کو۔ اب وہ غصے میں کہ میری باری پیسے نہیں تھے، اس کی باری پیسے نکل آئے، میں متریا ہوں، وہ سگا ہے اور اس کو پیار کرتے ہو، مجھ کو پیار نہیں کرتے، ہر وقت غصے میں رہتا۔ اب ماں کا ماں دل ہے، ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے اس کا بھی بندوبست کر۔ وہ کہتا ہے اللہ کی بندی میرے پاس ایک کا بندوبست نہیں ہو رہا یورپ جانے کے لیے، تو دونوں کی بات کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا، کوئی زمین کا ٹکڑا تھا وہ بیچ، کچھ نقدی، کوئی سونا، کوئی چاندی، جو سامان تھا بیچ دیا، اور بچوں کے یورپ کے پیسے اکٹھے کیے، پھر بھی 8-10 لاکھ کم ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کی بندی اتنا مانگ مانگ کے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، سب سے پوچھ لیا، اب تو لگتا نہیں ہے کہ دونوں جائیں گے۔ ماں کہتی نہ، کہتے نا ماں ہار نہیں مانتی، ماں نے ہار نہ مانی۔ وہ کہتی ہے کہ تجھے پتا ہے جو ہماری ہمسائی ہے وہ ہسپتال میں نرس ہے، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ نہ بندہ نا ایک گردے کے ساتھ بھی جی سکتا ہے۔ کہتا مطلب؟ کہتی ہے کہ ہسپتال میں نا ایک آدمی گردہ چاہیے، کیوں نہ میں گردہ بھیج دوں؟ وہ کہہ رہی تھی کہ 10 لاکھ مل جائیں گے۔ وہ کہتا پاگل ہے تو؟ کہتا ہاں میں پاگل ہوں اپنے اولاد کے لیے، اگر کسی لڑکے نے کچھ کر لیا تو ہم کیا کریں گے؟ اتنی زندگی گزار دی ہے، باقی بھی گزر جائے گی ایک گردے کے ساتھ ہی۔ اور ہسپتال میں جا کے گردہ جو انسان نے بیچ دیا، اور انہوں نے 10 لاکھ دیے، بڑی خوش، لڑکے بھی چھلانگے لگائے، اور دونوں لڑکے جناب یورپ آ گئے۔ یورپ آنے کے بعد ماں باپ کا بڑا خیال رکھتے اور کہتے ہمیں آپ کی قربانیاں یاد ہیں، کیسے آپ نے گردہ بیچ کے اور وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے کے ہم کو یورپ بھیج دیا، ہم آپ کے سارے دکھ دور کر دیں گے۔ دکھ کیا دور کرنے تھے؟ پہلے تو کال آتی، ہفتے میں 2 بار 3 بار 4 بار، پھر مہینے میں ایک کال آنی شروع ہو گئی، پھر 2 مہینے میں، پھر 6 مہینے میں، پھر سال میں۔ پھر دونوں لڑکوں نے وہاں پہ گوریوں سے شادی کر لی، دونوں کے بیٹی بیٹا پیدا ہو گئے۔ دادی دادا فون پہ اپنی ان کی بیویاں دیکھتے، اپنی بہو دیکھتے، ان کے بچے پوتے پوتیاں دیکھتے۔ اب وہ دادی دادا نا ماں باپ ایک ہی بات کرتے، بیٹا آ جاؤ، چکر لگا جاؤ، شکل دکھا جاؤ، ہمیں تمہارے پیسے نہیں چاہیے۔ لڑکے پیسے بھی نہیں بھیجتے تھے۔ اب لڑکے کہتے ہیں چھوٹی عید پہ آ رہے ہیں، بڑی عید پہ آ رہے ہیں، چھوٹی عید پہ آ رہے ہیں، بڑی عید پہ آ رہے ہیں۔ ماں باپ بڑے پریشان۔ ماں کہتی ہے پتر تم ترسو گے ایک دن ماں باپ کو، دیواروں کو ٹکرے مار مار کے رو گے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو تم ٹھکرا رہے ہو، ہم کو ٹرک بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے، آپ چھوٹی عید پہ آ رہے ہیں، بڑی عید پہ آ رہے ہیں، چھوٹی عید پہ آ رہے ہیں، بڑی عید پہ آ رہی ہیں، میں بیمار رہتی ہوں، ایک بار شکل دکھا جاؤ۔ باپ بھی کہتا ہے، اور بچوں کا وہی لارا،
اس مہینے آئیں گے، اگلے مہینے آئیں گے، ایسے کرتے کرتے ماں فوت ہو گئی۔ ماں فوت ہوگی، باپ نے کہا بیٹا اب تو تیری ماں فوت ہوگی، اب تو چکر لگا جا۔ بیٹا کہتا ہے ماں ابا ماں کی لاش کو نا، میت کو نا تو 2-3 دن نا فریزر پہ لگا دے، ہم آ رہے ہیں۔ ایسے ہی کیا۔ لوگ بڑے تنگ تھے کہ دفنا دفنو دو، تمہارے لڑکے اب تک نہیں آئے، اب کہاں آئیں گے؟ لیکن بڑا خوش ہوا باپ کے بیٹا آ گیا، چھوٹا بیٹا آ گیا۔ چھوٹا بیٹا آیا تو باپ بڑا خوش اور پریشان بھی، پوچھتا بٹا تو تیرا بڑا بھائی کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے ابا جی ہم نے نا ایک فیصلہ کیا ہے۔ کہتا کیا فیصلہ کیا ہے؟ بڑا بھائی کہتا ہے کہ نا تو چلا جا ماں کی فوتگی پہ اور میں چلا جاؤں گا باپ کی فوتگی پہ۔ باپ کو اتنا صدمہ لگا، انہوں نے ہم کو تقسیم کر دیا، مرنے پہ آئیں گے، مرنے میں بھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ باپ کو اتنا صدمہ لگا، اتنا صدمہ لگا اس بات کا کہ جس اولاد کے لیے گردہ بیچ دیا، ساری پراپرٹی، زمین جائیداد، خون پسینے کی کمائی سب لگا کے یورپ بھیج دیا، انہوں کو تقسیم کر دیا۔ باپ اسی غصے میں کمرے میں گیا، باہر بیوی کی میت پڑی ہے، کمرے میں جا کے پرچی پہ کچھ لکھ کر اپنے آپ گولی مار لی۔ جب گولی کی آواز سنی، جو مہمان سب گھر پہ آئے ہوئے تھے سارے بھاگے بھاگ کمرے میں جاتے ہیں۔ کمرے میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماسٹر عنایت وہاں پہ مردہ پڑا ہے، خودکشی کر لی ہے، اور ساتھ ایک پرچی پڑی ہے۔ پرچی پہ لکھا ہے بیٹا اب تو تیرا باپ مر گیا ہے، ہم چاہتے ہیں زندہ تمہیں اکٹھا نہیں دیکھ سکے، اب جنازے پہ اکٹھے آ جاؤ۔ اوئے ہوئے جب لوگوں نے پرچی پڑھی ہے تو لوگ تھو تھو کرتے ہیں دونوں پہ کہ کتنے بدبخت ہیں، ماں باپ نے کتنے لاڑ پیار سے یورپ بھیج دیا پر دونوں ماں کے جنازے تک نہ آ سکتے۔ پھر خبر پہنچائی بڑے بھائی کو، پھر وہ بھی روتا پیٹتا آیا، اور لوگوں نے جب لان تان کیا تو ماں کی قبروں سے اٹھے نہ، اپنی ماں کی قبر پہ، باپ کی قبر پہ، کہ ماں باپ سے کہتا ہے ایک بار اٹھ جاؤ، ہمیں معاف کر دو۔ تو جب تک ماں باپ زندہ ہے نا تب تک ہی وقت ہے۔ پیسہ شاید آپ کو بڑا آدمی تو بنا دے، لیکن ہے کہ آپ دنیا کے لیے نا بہت چھوٹے بن جائیں گے۔ ان کو پھر ساری عمر نہ لوگوں نے عزت نہیں دی اور نہ وہ دوبارہ واپس گاؤں میں آئے۔ اب آپ کے پاس اگر ماں باپ زندہ ہے نا ان کی قدر کر لیں، کیونکہ ماں باپ ایسی نعمتیں ہیں کہ آپ پیسہ، روپیہ، اولاد، بیوی بچے سب بنا سکتے ہو، لیکن ماں باپ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ کہانی سنانے کا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ماں باپ ہے نا بچوں کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن بچے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے کیا نصیر کے باپ نے صحیح کیا، ماسٹر عنایت نے خودکشی کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے لڑکے باہر گئے تھے مر تو وہ اسی دن گئے تھے۔ باقی کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا۔ جمعہ مبارک، اللہ حافظ۔